بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے سب برانچز آف بایولوجی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. بایولوجی کے سب برانچز میں ہمارے پاس 9th نمبر پر ہے امیونالوجی. یہ جو لفظ امیونالوجی ہے یہ دو الفاظ سے بنا ہے. ان میں پہلا لفظ ہے امیونو. امیونو یہ امیونو سسٹم کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے لوجی. لوجی یہ مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں. امیونالوجی کا ڈیفینیشن ہے دی برانچ آف بایولوجی in which we study the immuno or defense system of an organisms is known as immunology. Dear students, بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جاندار کی امیونو یا ڈیفینس سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، بایولوجی کی اس شاخ کو امیونالوجی کہتے ہیں. اب امیونو یا ڈیفینس سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ امیونو یا ڈیفینس سسٹم کیسے کہتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جتنی بھی آرگینزمس ہیں، ان تمام آرگینزمس کے باڈی کے اندر ایک سسٹم موجود ہوتا ہے، اور یہ سسٹم اس آرگینزمس کی باڈی کا جراثیمس کے خلاف حفاظت کر لیتا ہے. اس سسٹم کو امیونو سسٹم کہتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، فار ایگزامپل اگر ہم ہیومن کا ایگزامپل لیں، جب ہمارے باڈی میں جراثیمس ماؤتھ یا نوز کے ذریعے داخل ہو جائے، ہمارے باڈی کا جو امیونو سسٹم ہوتا ہے وہ اس جراثیمس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. ہمارا جو امیونو سسٹم ہوتا ہے یہ اس جراثیمس، اس مائکرو آرگینزمس کے خلاف ہمارے باڈی کا ڈیفینس حفاظت کر لیتا ہے. جاندار کی امیونو سسٹم کی اسٹڈی کرنے کو امیونالوجی کہتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10 نمبر پر ہے انٹامالوجی. یہ جو لفظ انٹامالوجی ہے یہ دو الفاظ سے بنا ہے. ان میں پہلا لفظ ہے انٹامون. انٹامون یہ انسیکٹس کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے لوجی. لوجی یہ اسٹڈی کرنے کو یعنی مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں. انٹامالوجی کا ڈیفینیشن ہے دی سائنٹیفک اسٹڈی آف انسیکٹس از نون ایز انٹامالوجی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، حشرات کی سائنٹیفک اسٹڈی کرنے کو، حشرات کی سائنسی مطالعہ کرنے کو انٹامالوجی کہتے ہیں. اور اس کے ایگزامپل مثال ہے ہمارے پاس بٹر فلائی، ہنی بی، کاکروچ، ہاؤس فلائی ایٹسیٹرا وغیرہ. جب ہم حشرات کی سائنسی مطالعہ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل ان کی مارفالوجی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی اناٹمی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی ریسپائریٹری سسٹم، ان کی ڈائجسٹو سسٹم، ان کی ریپروڈکٹیو سسٹم، ان کی سرکولیٹری سسٹم ایٹسیٹرا وغیرہ کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، حشرات کی اس سائنسی مطالعہ کرنے کو انٹامالوجی کہتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، 11th نمبر پر ہے جینیٹکس. جینیٹکس میں جین کا ذکر کیا گیا ہے، اور جین یہ یونٹ آف ہیریڈیٹی کو کہتے ہیں. اب ہیریڈیٹی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب والدینوں سے بچوں میں خصوصیات ٹرانسفر ہو جائے، خصوصیات منتقل ہو جائے، ان کو ہیریڈیٹی کہتے ہیں. اور یہ جو جینز ہے یہ ہیریڈیٹی کا یونٹ ہے، ان کا اکائی ہے. اب جینیٹکس کا ڈیفینیشن ہے دی اسٹڈی آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن that transfers from parents to offsprings is known as genetics. Dear students، بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم ہیریڈیٹی اور ویریشنس، اور جب یہ ہیریڈیٹی اور ویریشنس والدینوں سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. بایولوجی کی اس شاخ کو جینیٹکس کہتے ہیں. اب ہیریڈیٹی اور ویریشن کا کیا مطلب ہے؟ ہیریڈیٹی کا مطلب ہے جب والدینوں سے بچوں میں خصوصیات منتقل ہو جائے اور یہ خصوصیات سملر ہو، ان کو ہیریڈیٹی کہتے ہیں. اور ویریشنس، والدین اور بچوں کے درمیان جو ڈفرینسز پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے، ان کو ویریشنس کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین اور بچوں کے درمیان کچھ خصوصیات ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ خصوصیات وہ مختلف ہوتے ہیں. جو خصوصیات والدین اور بچوں کے درمیان ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو ہیریڈیٹی کہتے ہیں، اور جو خصوصیات والدین اور بچوں میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مینس والدین اور بچوں میں جو ڈفرینسز پایا جاتا ہے ان کو ویریشنز کہتے ہیں. ہیریڈیٹی مینس، ہیریڈیٹی یہ کہتے ہیں similarities between parents and offspring,
ऑफस्प्रिंग ये बच्चों को कहते हैं। और वेरिएशंस का मतलब है वेरिएशन, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि इम्यूनोलॉजी कैसे कहते हैं, एंटोमोलॉजी कैसे कहते हैं और जेनेटिक्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।